اور ڈے ٹو ڈے اس کو چلائیں، روز بنا پر چلائیں. اور ایک جج صاحب شاہد وحید صاحب نے یہ کہا کہ آپ ذرا سکوپ دیکھ لیجئے گا اس اپیل کا جو آپ اٹارنی جنرل کو کہا. 2 اعتراضات بنیادی ہوئے. ایک کہ وفاق نے جو اپیل کرنی تھی، وفاق کو مصطفیٰ امپیکس کیس میں اس کی تعریف سپریم کورٹ کر چکی ہے کہ وفاق کا مطلب کابینہ اور وزیر اعظم ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے کابینہ اور وزیر اعظم سے اجازت لی ہے؟ انہوں نے کہا کہیں نہیں لی ہے. تو یہ اپیل ہی بنیادی طور پر اس کو غلط دائر کیا گیا ہے، کیونکہ بغیر کابینہ اور وزیر اعظم کی منظوری کے یہ اپیل ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور ان 5 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو چکا، کیونکہ اب اپیل جو ہے زائد المیعاد ہو جائے گی. دوسرا اعتراض اسی کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو فل کورٹ نے سنوائی کی تھی، اس کے پیرا 14 میں اس کے حدود و قیود کو متعین کیا گیا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سب کچھ پڑھیں گے، بلکہ آپ اسی فیصلے میں یعنی ایک ریویو کے انداز میں اسی میں بتائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نئے سرے سے ساری بحث اب شروع کر دیں اور عدالت کا بھی وقت ضائع کریں. اور یہ تو وہ شاہد وحید صاحب نے، جسٹس شاہد وحید صاحب نے اس کی توجہ مبذول کرائی اور ان سے جواب دہی کی. تو اس کے اوپر پھر کچھ متفرق درخواستیں تھیں بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جو حامد خان صاحب کو انہوں نے وکالت نامے دیے تھے استدلال دینے کے لیے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیشہ بار ایسوسی ایشن اس ملک کی، چاہے وہ 2015 والا فیصلہ ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راول پنڈی کے سے منسوب ہے جو 2015 کا ہے، اور اسی طرح 2009 والا کیس بھی جو ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی توسط سے یہ عدالتیں بحال ہوئی تھیں. تو بار کا ہمیشہ یہ ایکچولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، جہاں آئین کی پامالی ہو بار ایسوسی ایشنز اور بار کاؤنسل یعنی کالا کوڈ اور وکلا ہمیشہ اس کا تحفظ کرنے کے نہ صرف اپنے ضابطے کے تحت ان پہ فریضہ واجب اور لازم ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اس ملک میں جو ہے اراول دستے کے طور پر انہوں نے عوام کے حقوق اور آئین کی جو ہے بالادستی کو مسلم کرنے کے لیے ہمیشہ